ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق ایک پڑھے لکھے معزز گھرانے سے تھا، چنانچہ میں اپنی تعلیم میں مصروف تھا۔ MBA کے بعد مجھے ڈیڈی کا بزنس سنبھالنا تھا۔ آخر میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، ایک شریف النفس انسان تھا۔ میری شخصیت کے پیچھے میرے والدین کی تربیت اور کاوشیں تھیں۔ وہ مجھے انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں بزنس مائنڈ رکھتا تھا۔ اسی سال میرا MBA مکمل ہونا تھا۔ بزنس سنبھالتے ہی میری شادی میری چچا زاد ماہنور سے ہوئی۔ وہ میرے والدین کی پسند تھی، مجھے بھی وہ پسند تھی۔ دھیما لہجہ، معصوم چہرہ، روشن مسکراتی آنکھیں جن میں ذہانت بھری ہوتی تھی۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی۔ میں چاہتا تھا وہ ڈاکٹر بن جائے اور اس کے بعد شادی ہو، لیکن چچا گردوں کے مرض میں مبتلا تھے، زندگی سے پر امید نہ تھے، سو بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مانور اور میرا تقریباً روزانہ ملنا جلنا ہوتا۔ وہ میری گاڑی میں ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ماہنور کی بہترین دوست حوریہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی حوریہ کی آنکھوں میں خاص چمک آ جاتی ہے۔ حوریہ اکثر ماہنور سے پہلے کالج پہنچ جاتی۔ یقیناً حوریہ بھی ایک دلکش لڑکی تھی، لیکن مجھے اس سے کیا؟ میں تو اسے ماہنور کی دوست کی حیثیت دیتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے حوالے سے جو اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا رکھے ہیں۔ شاید ماہنور نے حوریہ کو میرے بارے میں صرف چچا زاد کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ اس شام میں اور میرا دوست نجیب اپنے گھر والوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران موبائل کا ذکر بھی نکل آیا۔ نجیب نے ہنستے ہوئے بتایا کہ کافی لڑکیوں سے بیوقوف بنا چکی ہیں، خاصے پیسے بٹورنے کے بعد آنکھیں پھیر لیتی ہیں۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں الو بنا رہی ہیں، پھر بھی تم بیوقوف بن جاتے ہو۔ میں نے کہا، کیا کروں یار، لڑکیاں باتیں ہی ایسی کرتی ہیں کہ میرا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تم توجہ نہ دیا کرو، میں نے غصے سے کہا۔ بیٹا، لڑکیوں کی باتوں سے سبھی پگھل جاتے ہیں، نجیب نے مسکرا کر کہا۔ میں نجیب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارا واسطہ کبھی کسی لڑکی سے پڑا نہیں، اسی لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ پھر کچھ دن کے بعد نجیب کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اس رات 11 بجے کے قریب میں اسٹڈی میں مصروف تھا کہ میرے موبائل کی بیل گنگنانے لگی۔ نمبر انجانا تھا۔ میں نے ریسیو کیا تو دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ آپ کون ہیں صاحبہ؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ آپ فرحان ہیں نا؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے التجائیہ انداز تھا۔ چند لمحے میں سوچ میں پڑ گیا، پھر ملنے کا پتہ پوچھا تو لڑکی نے ایک مشہور ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ کہنے لگی، میں بلو شرٹ اور سفید ٹراؤزر دوپٹے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں لیمن شرٹ میں آؤں گا۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو لاکھوں ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں۔ لڑکی نے بڑی لگاوٹ سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں حیرت سے موبائل دیکھتا رہا، پھر اپنی اسٹڈی میں بزی ہو گیا، مگر بار بار مجھے یہی خیال آتا کہ یہ محترمہ کون ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن میں موبائل پر ہونے والی اس کی گفتگو کو بھول گیا۔ رات کو اپنے اسٹڈی روم میں مصروف تھا کہ موبائل کی بیل بج اٹھی۔ میں نے دیکھا کل والا نمبر چمک رہا تھا۔ فون اٹھایا تو وہ بولی، آپ تو بڑے وعدہ فراموش نکلے، میں نے آپ کو آج ملنے کا کہا تھا۔ اس کا انداز شکایتی تھا۔ اوہ، یقین جانیے میں بھول ہی گیا تھا، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اس بار تو بھول گئے ہو، کل مل سکتے ہو؟ لڑکی نے خشک لہجے میں کہا۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ اوکے، میں کل انتظار کروں گی، لڑکی نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن اس کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ پر چلا گیا۔ وہ پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ماہنور کی دوست حوریہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں اور میں بور ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، فرحان صاحب، میں زیادہ طویل بات نہیں کروں گی، آپ ماہنور کے کزن ہو، میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حوریہ کی بات سن کر میں غصے سے سرخ ہو گیا، تاہم میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مس حوریہ، یہ شاید آپ نہیں جانتی کہ ماہنور میری کزن ہی نہیں منگیتر بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی۔ آپ خاموشی سے اسی راستے سے پلٹ جائیے، میڈیکل جیسے شعبے میں ہیں،
तो दिल लगा कर पढ़ाई कीजिए। खुदा हाफिज। मैंने जुमला मुकम्मल किया। उसकी परवाह किए बगैर तेज तेज कदमों से बाहर निकल आया। मुझे इस बेबाक लड़की पर गुस्सा आ रहा था। न जाने इन लड़कियों को क्या हो गया है, शर्मो हया फरामोश कर बैठी हैं। मैं गुस्से से तपता हुआ घर आया। शॉवर लिया तो कुछ सुकून मिला। रात तक मैं इस बात को भूल गया था। स्टडी रूम में फिर बिजी था कि मेरे मोबाइल की बेल बजने लगी। मैंने ना चाहते हुए भी रिसीव किया तो एक अनजाना नंबर था। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एक मीठी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जी फरमाइए, मैंने तंजिया कहा। प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मैं घर में अकेली हूँ, बोर हो रही थी। अचानक ही नंबर मिलाया तो आपका नंबर मिल गया। दूसरी तरफ से इंतहाई बेचारगी से कहा गया। आवाज़ बड़ी सहरंगेज थी। वक्त गुजारी के लिए ये मशगला बुरा तो नहीं था। मैंने कहा थोड़ी बात कर लूँ तो क्या हर्ज है। मैंने कहा आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने दिलचस्पी से कहा और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। उसने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। थोड़ी पसोपेश के बाद मैं भी राजी हो गया। उसने एक मशहूर पार्क का नाम लिया। अगली शाम के लिए मुलाकात तय हो गई। कॉल ऑफ करके मैं खुद पर हैरान था कि ये मुझे क्या हो गया, लेकिन मुझे अपनी किरदार की मजबूती पर भरोसा था, लिहाजा मैं मुतमईन रहा। अगली शाम मैं उससे मुलाकात के लिए पार्क गया। वो नीमा थी, बेहद हसीन। मैं उसे देखता ही रह गया, उसकी मुस्कुराहट में गुम होकर रह गया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अपने बारे में बताकर मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कस्तन मानूर से शादी का जिक्र छुपा लिया। उससे मिलकर वापस अपने स्टडी रूम में आया तो दिल की हालत बदल गई थी। हर तरफ नीमा ही नज़र आ रही थी। मेरे हवासों पर जैसे वो छा सी गई थी। उसमें कुछ ऐसी कशिश थी कि मैं उसे भूल नहीं पाया। और फिर उस अरसे में उसने मुझसे जितनी फरमाइशें की मैंने पूरी की। वो खूब महंगी शॉपिंग करती थी, ज्वेलरी और कीमती परफ्यूम्स वगैरह लेती। मेरी पॉकेट मनी जो मुझे बेहिसाब मिलती थी उस हसीना पर खर्च हो जाती। मैंने ना कभी उससे उसके घर का एड्रेस पूछा, ना कोई और बात की। वो एक मॉडर्न लड़की थी। जदीद तर के लिबास उसके हुस्न को और बढ़ा देते। यूं हम 1 माह तक मिलते रहे। इस अरसे में उसने मुझसे हज़ारों नहीं लाखों की शॉपिंग कर ली थी। मैं उसके लिए बेकरार हो चला। तभी एक दिन उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा जादू था। कहने लगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं नीमा से ही शादी करूँगा और महनूर को भी बीवी बनाऊँगा। नीमा, जिसे मैं वक्त गुजारी समझता था, उसने मुझे मोहब्बत के मफ़हूम से आशना किया था। अब मेरी ज़िंदगी का वो हासिल बन गई थी और मैं दौलत से खेलने वाला 2 लड़कियों से शादी करके बआसानी उनके अखराजात पूरे कर सकता था, बल्कि दोनों को बड़े ठाठ से रख सकता था। लेकिन नीमा ने मुझे इंतज़ार की सलीब पर लटका दिया। कुछ दिन के बाद उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। अब अक्सर वो मेरा फ़ोन अटेंड न करती, कभी दूसरी लाइन पर मसरूफ़ होती तो कभी बात ही ठीक से न करती। मुझे लगता वो मुझसे खेल रही है। उस रोज़ उसकी मसरूफियत का अकद खुल गया। इन दिनों में बीए के एग्ज़ाम से फ़ारिग हुआ था। मैंने शहर के बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, पार्क्स, तफरीही मकामात और शॉपिंग सेंटर्स पर उसे तलाश किया। घर का एड्रेस तो उसने दिया ही नहीं। फिर एक दिन इसी सच्ची लगन का नतीजा था कि वो मुझे मशहूर शॉपिंग सेंटर से निकलती दिखाई दी। मैं उससे मिलने के लिए बेकरार था। आगे बढ़कर उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो किसी रईसज़ादे के हमरा थी। ढेरों शॉपर्स उसके हाथ में थे। चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट रक्सा थी। रईसज़ादे ने भी कुछ शॉपर्स उठा रखे थे। वो नीमा के कानों में सरगोशियां कर रहा था। वो दोनों शानदार सी गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं खाली निगाहों से उसे देखता रह गया, गोया उसे मुझसे कोई अच्छा मिल गया था। एहसास तौहीन से मेरा दिल सुलग उठा। अपना आप कमतर लगने लगा। मैं जो एक स्ट्रॉन्ग किरदार का मालिक था, अपनी ही नज़रों में गिर गया। तो क्या मुझे हुरिया की बद्दुआ लगी थी या महनूर के होते नीमा की तरफ झुकाव मेरी बेसुकूनी का सबब बना था? मैं दुखी दिल के साथ इधर उधर भटकने लगा। अपनी गाड़ी को मैंने सी व्यू के रास्ते पर डाल दिया। मैं काफ़ी देर तक गाड़ी ड्राइव करता रहा। अचानक मेरे कानों में नीमा की हंसी की आवाज़ आई। बेख्तियार मैंने मुड़कर देखा। वो अपनी किसी सहेली के साथ कहकहा लगाती चली जा रही थी। मैंने उन्हें कुछ फासले पर बैठे हुए देखा।
میں بے آواز قدموں سے ان کے عقب میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ میں ان کی باتوں کو سن سکتا تھا، وہ اپنی باتوں میں گم تھی۔ صبور، وہ میرا اتنا عاشق ہوگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پاگل کہیں گا۔ یار، یہ تو خاصا موٹا مرغا ہے جو تم نے آج کل پکڑ رکھا ہے، صبور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہو، ان مردوں کو الو بنانا کتنا آسان ہے، یہ تو جان لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، اور تمہارے فرحان صاحب کا کیا حال بنا؟ صبور نے اچانک میرے بارے میں پوچھا۔ ہاں، وہ بیچارہ آج کل بہت فون کرتا ہے، سوچتی ہوں کل اس کی کال ریسیو کر لوں۔ یہ مرد نہیں سوچتے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، ہم پر اپنے خرچے کیسے پورے کریں، اس طرح ہمیں جال تو بچھانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شادی۔ نیما زور سے ہنسی اور میں شاکڈ کی کیفیت میں یہ باتیں سن رہا تھا۔ یار، فرحان صاحب بھی تو برے نہ تھے، کر لیتی نا ان سے شادی۔ شادی کر کے میں اسے اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بنانا چاہتی۔ اب تو وقار صاحب پر میرا جادو چل چکا ہے، بیچارے میری ایک نظر کرم کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نیما کی باتوں سے بے حیائی اور بے راہ روی کی بو آ رہی تھی۔ یہاں بھی میرے مالک، میرے اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے اس بے حیا لڑکی سے بچا لیا۔ مجھ سے مزید رکا نہ گیا۔ میں بوجھل قدموں سے گھر آ گیا۔ دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا، میں تو ذہنی طور پر اور معاشی طور پر لٹ ہی گیا تھا۔ خیر، میں دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اب دل میں نیما کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مہنور کے موبائل سے میرے موبائل کا نمبر حوریہ کو مل گیا، لیکن نیما کو میرا نمبر اتفاقاً مل گیا تھا۔ وہ اندر سے اتنی بدصورت تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس خوبصورت ناگن کو سزا دینا چاہتا تھا۔ سزا تجویز کرتے ہوئے میں نے کئی منصوبے بنائے اور بالآخر ایک سزا سوچ لی۔ اگلی شام میں نے اسے کال کی۔ اس نے پہلی بیل پر ریسیو کیا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، جانا، جیولرز کی شاپ پر میں نے ایک حسین گولڈ سیٹ دیکھا ہے، تمہیں گفٹ کروں گا۔ کہنے لگی، تم کتنے سویٹ ہو، جیولر شاپ پر بھی مجھے سوچتے ہو۔ خیر، تھوڑی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کے ہمراہ جیولر شاپ پر موجود تھا، جہاں سے پہلے بھی نیما ہزاروں روپے کی مالیت کی شاپنگ کر چکی تھی۔ جیولر شاپ کے بالکل سامنے میرا فلیٹ تھا۔ یہ فلیٹ پاپا نے میرے اور مہنور کے لیے لیا تھا۔ جیولر شاپ پر جا کر نیما بڑے ذوق شوق سے گولڈ سیٹ پسند کر چکی تھی۔ میں نے موقع پا کر اس کا موبائل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اکثر مجھ سے ملاقات کے وقت موبائل آف کر دیتی تھی تاکہ درمیان میں کوئی کال نہ کرے۔ میں نے جیولر سے گولڈ سیٹ پیک کروایا، سگریٹ کے بہانے شاپ سے باہر نکل آیا۔ نیما وہیں شاپ پر بیٹھی رہی۔ وہ گولڈ کا ایک اور سیٹ پسند کر رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے کہا، یہ میری مسز ہے، نزدیکی بہن کا گھر ہے، میں ذرا یہ گولڈ سیٹ بہن کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے وہ ایک سیٹ اور لے جائیں۔ میں نے آہستہ سے اسے کہا کہ نیما نہ سنے، وہ تو گولڈ کے سیٹ میں گم تھی۔ وہ کہنے لگا، اوکے فرحان صاحب، آپ تو قابل اعتبار ہیں، سسٹر کو یہیں لے آئیے۔ شاپ آنر نے بڑے مہذب انداز میں کہا۔ میں نیما کی طرف مڑا۔ وہ بڑے انہماک سے گولڈ کی چین دیکھ رہی تھی۔ نیما، جیولری پسند کر لو، میں ابھی آیا، میں نے کہا۔ نیما نے میری طرف دیکھے بنا ہی کہا، اور میں گولڈ سیٹ اٹھا کر بغیر پیمنٹ کیے تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے فلیٹ کے راستوں کے طرف مڑ گیا۔ گاڑی فلیٹ کے اندر پارک کی۔ فلیٹ میں داخل ہو کر وہ کھڑکی کھول دی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تو جیولر کی شاپ دیکھ سکتا تھا، لیکن باہر کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ کھڑکی میں خاص شیشہ لگا ہوا تھا۔ نیما کا موبائل میں نے یوں اڑایا کہ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہ سکے۔ میں نیما کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج مجھے اپنے پاپا پر بہت پیار آ رہا تھا جو انہوں نے میرے لیے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، 2 گھنٹے ہو گئے۔ نیما بار بار شاپ کے گلاس ڈور پر بے کلی سے چکر لگا رہی تھی۔ اس کی پریشانی میرا اطمینان تھی۔ اس کا موبائل میرے پاس تھا، وہ کال کر کے کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر نیما اور جیولر جھگڑتے ہوئے نظر آئے۔ جیولر خاصا برہم تھا۔ اس کے بعد نیما سر پکڑ کر بیٹھی نظر آئی۔ کچھ دیر کے بعد روتے روتے ہلکان تھی۔ میرے اندر تو جیسے اطمینان اترتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے ان تمام نوجوانوں کا بدلہ لے لیا جن کو نیما نے بے وقوف بنایا۔ کچھ دیر بعد شاپ آنر فون پر کسی سے بات کرتا نظر آیا۔ ریما اب زور زور سے رو رہی تھی۔ 20 منٹ بعد شاپ کے سامنے پولیس کی موبائل نظر آئی۔
میرا دل تو شاد ہو گیا۔ لیڈی کانسٹیبل کی حراست میں نیما کو پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ مارے وحشت کے وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی، شاید اسے اب بھی میرے آنے کی امید تھی۔ مجھ جیسے شخص کو اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ میں جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اس نے اپنی اداؤں سے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے گولڈ سیٹ وہیں فلیٹ پر رکھا اور گھر چلا آیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں فلیٹ واپس آیا، گولڈ سیٹ اٹھایا اور جیولر شاپ پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر سوچا کہیں پھنس ہی نہ جاؤں۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو شاپ پر ایک نیا شخص نظر آیا۔ یہ پچھلا آنر نہیں تھا۔ دل کو تسلی ہوئی۔ میں وہ گولڈ سیٹ اٹھا کر جیولر شاپ پر آ گیا۔ خیر میں نے وہاں ایک شخص سے بات کی تو پتہ چلا کہ نیما ابھی تک جیل میں ہے۔ سیلز مین کہنے لگا کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے ملنے بھی گیا تھا۔ کچھ عدالتی کارروائیاں چل رہی تھیں، لیکن سر یہاں خوبصورت لڑکیوں کو مرد کہاں بخشتے ہیں۔ بیچاری عدالتی کارروائیاں تو بھگت رہی ہے، لیکن وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی، اپنی عزت لٹا چکی ہے۔ اس شخص کا کچھ پتہ نہیں جو اسے اس حال میں چھوڑ گیا۔ نیما نے اتنی بڑی سزا کاٹی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسے تھوڑی سزا ملے گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ سارا راستہ خود کو لعنت ملامت کرتا رہا۔ گولڈ سیٹ تو میں وہیں چھوڑ آیا تھا، لیکن دل کی بے سکونی ساتھ لے آیا۔ میں بہت بے چین تھا، نہ نیما سے ملنے جا سکتا تھا، نہ اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے موبائل کو بھی توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ کیسی سزا نیما کو دی کہ میں خود مجرم بن گیا۔ خیر تھوڑے ہی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ نیما نے گولڈ جیولر کو اس کے گولڈ کی سیٹ کی پوری پیمنٹ دے دی تھی۔ آخر کیوں نہ دیتی؟ اتنے لوگوں سے لوٹ کر اس نے مال جو جمع کیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے مہنور سے شادی کر لی۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ آج ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نیما کی یاد آتی ہے تو آج بھی ضمیر بوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔